السلام ناظرین، میں محمد ہارون اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، ہمارے بہت سے ایسے دوست ہیں جو چینل کو سبسکرائب کیے بغیر ویڈیو دیکھتے ہیں، تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، مشہور فیملی ولاگر ڈکی بھائی کو، یعنی کہ جن کا اوریجنل جو نام ہے سعد الرحمان ہے، سعد الرحمان ان کا اوریجنل نیم ہے، اور ڈکی بھائی کے نام سے یہ مشہور ہیں، بہت بڑے، یعنی کہ ان کے چینل ایک بہت بڑی فالوئنگ رکھنے والے ہیں، اور ان کو ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا، اور اس کے بعد ان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا گیا تھا شروع میں، اور اس کے بعد کل ان کو دوبارہ سے 4 روزہ مزید جسمانی ریمانڈ دے کر ان کو جو ہے وہ ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا پولیس کے۔ تو ناظرین، اصل مقصد ان کے گرفتاری کا وجہ کیا بنی؟ آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی جب انہوں نے ایک کورس جو تھا وہ لانچ کیا تھا، تو اس کے اندر میں پہلے ہی اس چیز کو میں بتا چکا تھا اس ویڈیو میں بھی کہ ان کی یہ فیلڈ نہیں تھی۔ اگر آپ تھوڑا سا ان کی طرف، ان کے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں تو یہ ایک فیملی ولاگر ہیں۔ اس میں مختلف رائے ہوتی ہیں، کچھ لوگ فیملی ولاگنگ کو اچھا سمجھتے ہیں اور کچھ نہیں اچھا سمجھتے، یہ ان کی پرسنل ہے، ایک اوپینین ہوتا ہے، ایک رائے ہوتی ہے، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کہہ لیں کہ جی فیملی ولاگنگ میں کوئی پابندی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے۔ اگر آپ ولاگنگ کرتے ہیں، فیملی ولاگنگ کر رہے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، اس میں نہیں تھا۔ اصل مسئلہ تب پڑا کہ جب انہوں نے اس طرح کی کوئی ایپس کی پروموشن کرنا شروع کی۔ تو آپ دیکھیں کہ جب آپ کی اتنی بڑی فین فالوئنگ ہوگی، آپ دیکھیں کہ اچھے خاصے ان کو فالوورز ہوتے ہیں ان ولاگرز کے، تو ہوتا یہ ہے کہ جب وہ بڑے معصوم لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کی بات کو بڑا سنتے ہیں، ان کو بڑا شوق سے دیکھتے ہیں، تو ہوتا ہے ایٹ دا اینڈ کیا ہے کہ جو بھی چیز وہ اس ولاگ کے اندر بتاتے ہیں، دیکھیں اصل چیز ہوتی ہے لالچ۔ آپ ایک اچھی خاصی کمیونٹی رکھتے ہیں یوٹیوب کے اوپر، اس کے بعد آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ اس طرح کے پنگوں میں پڑیں؟ ظاہر بات ہے، جب انہوں نے ایک کورس لانچ کیا تھا تو میں نے تب بھی ایک ویڈیو میں اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ ان کا کام نہیں ہے۔ بیسیکلی جس چیز کے بارے میں آپ کو پتہ نہ ہو تو اس چیز میں آپ کو جو ہے وہ پارٹیسپیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی حصہ لینا چاہیے۔ تو ہوا یہی تھا، آپ دیکھیں کہ اس کورس کا کیا انجام ہوا، لوگوں کے کئیوں کے پیسے اس میں پھنس گئے تھے اور ان کو کافی زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا، جس میں ڈکی بھائی نے خود آ کر اس چیز کو یہ بھی کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ ریٹرن کر دیں گے۔ تو آپ نے ایک غلطی کی، اس کے بعد مزید غلطی یہ کرتے رہے کہ اس طرح کی ایپس کی پروموشن بھی کرتے رہے، جو کہ غلط ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کو جو لوگ چاہتے ہیں، جو آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ کو دیکھنا پسند کرتے ہیں، حتیٰ کہ کچھ آپ کو آئیڈیل سمجھتے ہیں، تو وہ آپ کی ویڈیوز پر بڑا فوکس کرتے ہیں۔ وہ آپ کہہ لیں کہ اتنے انوسنٹ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں آپ جو ایپ بتاتے ہیں یا جو چیز آپ بتاتے ہیں ان کو کرنے کو، وہ اس کی طرف اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ آپ ایک اچھا خاصا انٹرٹین کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے کہ آپ گھومنے جاتے ہیں، لوگوں کو وہ دکھاتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے اس کا۔ لیکن جب آپ اس طرح کی ایپس کو متعارف کرواتے ہیں اور اس کے بعد لوگ اس پر پیسہ لگاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جوئے کی مد میں آتا ہے، تو یہ ایک غلط فیکٹ ہے جس کی وجہ سے عوام کو نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس چیز کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ جسٹ اونلی ناٹ، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈکی بھائی صرف یہ نہیں ہے، باقی بلاگر بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں، حالانکہ آپ کی اچھی خاصی ارننگ تو وہاں سے ہو جاتی ہے یوٹیوب سے، تو اس کے باوجود ایک لالچ انسان کے دل میں ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ جی مجھے مزید پیسے مل جائے، اور کہا جاتا ہے کہ جی اگر آپ ان کی پروموشن کریں گے تو آپ کو پیسے ملتے ہیں، تو ان کی وجہ سے یہ لوگ پروموشن کرتے ہیں۔ تو یہ ایک غلط فیکٹ کریٹ کرتا ہے ان معصوم لوگوں کے اوپر جو آپ کو فالو کرتے ہیں، آپ کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، آپ کے ولاگس کو دیکھتے ہیں۔ تو اتنی بڑی کمیونٹی رکھنے کے بعد تو آپ کو پازیٹیو چیزوں کو شیئر کرنا چاہیے، لوگوں کو اچھائی کی طرف آپ نے راغب کرنا ہے، نہ کہ آپ نے اس طرح کی حرکتیں کر کے کہ جس کی وجہ سے آپ خود بھی، آپ کی فیملی بھی آج دیکھیں کہ اس میں انوالو ہو رہی ہے، ان کو بھی ظاہر بات ہے ان سے بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ تو یہ ایک بڑا آپ کہہ لیں کہ بڑا انسیڈنٹ ہے پاکستان کے اندر کہ ولاگرز کو اس طرف جانا پڑ رہا ہے، حالانکہ آپ کے پاس ایک بہت بڑی سورس ہے، آپ کو اتنے لوگ دیکھتے ہیں، تو آپ کوئی بھی پازیٹیو بات کو فارورڈ کر سکتے ہیں۔ تو یعنی کہ آپ اس چینل کا کام کر سکتے ہیں جس سے عام لوگوں کو کوئی پازیٹیو بات بتا سکتے ہیں۔ تو ہمیں اس طرف جانا چاہیے، نہ کہ اس طرف جانا چاہیے کہ ہم لوگوں کو ایسی چیزوں کے متعلق بتائیں تاکہ ان کا نقصان ہو۔ تو ایک ایسی ایپس کو متعارف کروانا کہ جن کے اندر جن کا یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ جوا وغیرہ ثابت ہوتا ہو اور پاکستان سے باہر کرنسی جاتی ہو پاکستان کی، تو یہ ایک انلیگل فیکٹ ہے۔ تو اس کے میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جو ہیں ایف آئی اے سرفراز چودھری صاحب کا، انہوں نے کچھ نجی ٹی وی چینلز کو انٹرویو میں بتایا، تو ان کی بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ پہلے لوگ جو تھے وہ بچے جو تھے وہ
خوش ہو کر کہتے تھے ہم نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, لیکن آج کل دیکھیں کہ وہ ایسا ہے ہی کچھ نہیں. لوگ کہتے ہیں جی ہم نے تو ولاگنگ کرنی ہے, ہمیں تو ظاہر بات ہے اب پڑھائی سے بچوں کا دل اٹھتا جا رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا آپ کہہ لیں کہ ہمارے لیے المیہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ تعلیم کی طرف فوکس کم رکھ رہے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ اتنی شو شاہ دیکھتے ہیں ولاگرز کی, تو انہیں لگتا ہے کہ تعلیم کے بلبوتے پر تو یہ ملنا نہیں ہے, صرف آپ ایک کیمرہ موبائل لے لیں اور اس کے بعد آپ کو یہ تمام چیزیں مل جائیں گی, تو وہ اس طرف چل پڑے ہیں. تعلیم کی طرف فوکس ان کا کم ہوتا جا رہا ہے. حالانکہ یہ بری چیز نہیں ہے, آپ کوئی پازیٹیو چیز بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں, لیکن زیادہ تر جو رجحان ہے وہ اس طرف چلتا جا رہا ہے. تو یہ مجھے ان کی بات, ہمارے ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں FIA سرفراز چودھری صاحب, انہوں نے یہ ایک نجی چینل کے کوئی انٹرویو دیتے ہوئے باتیں کر رہے تھے, تو بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے. اور انہوں نے اس چیز کے متعلق وارننگ بھی دی ہے باقی یوٹیوبرز کو بھی کہ ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا. تو یہ ایک اچھا پہلو ہے جو کہ گورنمنٹ یعنی کہ ہمارے اداروں کی طرف سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس کے بارے میں سوچنا چاہیے, کیونکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہمارا اثاثہ ہے, ہمارا مستقبل ہے. تو آپ ان کے اگر اس طریقے سے اگر ہم ان کو نیگیٹیوٹی ان تک پہنچائیں گے, یا وہ اس طرح سے ایسی ایپس پر سوچیں گے, ان پر کام کرنا شروع کریں گے, تو یہ ان کے لیے ایک بہت زیادہ نقصان کا سبب بن سکتا ہے ان فیوچر. اس میں گورنمنٹ کو بھی تھوڑی سی ہماری فرنٹ پر آ کر کام کرنا چاہیے. ہمارے ادارے بہت اچھا کام کرتے ہیں, لیکن یہ دیکھیں کہ ہم نے سنا تھا کہ ہمارے پاس بڑی اچھی فائر وال ہم لے چکے ہیں, جس سے کہ ہم کسی بھی ایپس وغیرہ کو یا کسی بھی ایسے انٹرنیٹ ایسی جو ویب سائٹس ہیں ان کی ایکسیس کو بند کر سکتے ہیں. تو کیوں نہ ہم ایسی ویب سائٹس کو بھی بند کر دیں, ایسی ایپس جو کہ پاکستان میں یا میں آتی ہیں اور آپ کو لگتا ہے, اداروں کو لگتا ہے کہ یہ گیملنگ ایپ ہے, تو ان پہ پابندی لگا دینی چاہیے اور ان کی آٹومیٹکلی یہاں پہ چلے ہی نہ. تو اس طرح کی ٹیکنالوجی ہمیں یوز کرنی چاہیے. دیکھیں نا, اب ڈکی بھائی نے تو ایک آفر کو ایکسیپٹ کیا ہوگا, ظاہر بات ہے کسی نے آفر کیا, وہ خود تو یہاں پر نہیں. اب دیکھیں یہاں کہا جا رہا تھا کہ ڈکی بھائی کا جو ایک گھر ہے جو انہوں نے ابھی ریسنٹلی دکھایا تھا کہ جہاں پہ وہ شفٹ ہوئے ہیں, تو وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ رینٹ پر ہے. اس کے متعلق بھی سوشل میڈیا کے اوپر یہ باتیں چل رہی ہیں کہ وہ بھی رینٹ پر ہے. تو ناظرین, یہ اگر سچ ہے کہ یا جھوٹ ہے, یہ دیکھیں یہ ان کا ذاتی میٹر ہے, لیکن اس طرح کا جھوٹ بولنا, پھر آپ کے فالوورز آپ کو دیکھتے ہیں, وہ آپ کو جس طریقے سے دیکھتے ہیں وہ آپ کو ایک سمجھتے ہیں کہ آپ ایک سچے انسان ہیں, آپ جو بات ان سے کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. لیکن بعد میں جب ان کو اس طرح کی میڈیا کے اوپر اور اس کا حقائق کا پتہ چلتا ہے, تو ظاہر بات ہے وہ فالوور جو ہوتے ہیں نا, وہ پھر آپ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ نیگیٹو ریویو بھی آپ کے بارے میں بنانا ان کے ذہن میں بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ نے اپنی بنی بنائی, آپ کہتے ہیں نا جسے کہ عزت کو خراب کرنے والی بات ہے, اس طرح کی حرکتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے. مثال ہے, اگر آپ کے پاس, اگر آپ رینٹ پہ گھر لیتے ہیں بھیا, تو اللہ بہتر جانتا ہے, یا آپ کو پتہ ہوگا کہ گھر رینٹ پر تھا. سوشل میڈیا پر جس طریقے سے ویڈیو سامنے آ رہی ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ گھر آپ نے رینٹ پر لیا ہوا تھا, اور بعد میں وہ جو آنر تھا وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو ان کو رینٹ پر دیا ہوا. تو کہنے کا مطلب یہ آ جاتا ہے کہ اگر جھوٹ ہے یا سچ ہے, آپ کو اس طرح کی باتیں کرنی نہیں چاہیے. جو چیز آپ کے پاس ہے آپ اسی پہ جو ہے وہ اکتفا کریں اور اسی پر آپ چلیں. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو فالوورز کی نظر میں گرا دیتی ہیں. تو ایک اچھا آپ کے ماشاء اللہ آپ کے پاس ایک فین فالوئنگ ہے, آپ اس کو اچھے طریقے سے اس کو لے کے چلیں, پازیٹیو چیزوں کو شیئر کریں لوگوں میں. کیا ضرورت پڑی ہے لوگوں کو نیگیٹو کی طرف جانے کی طرف, لوگوں کو ایک اس کی غلط سائٹ پر لگانے کے لیے کہ آپ اس طریقے سے یہ کام کریں گے تو آپ کو اتنے میں آپ اتنا کر سکتے ہیں, کما سکتے ہیں. تو یہ غلط ہے. اس طرح کی دیکھیں یہ یوٹیوب کی پالیسی کے بھی اگینسٹ ہے. ساتھ ناظرین, میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا چلوں, کچھ ہمارے اداروں کو جس طرح میں پہلے بتا رہا تھا کہ تھوڑا سا ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور مزید اس میں یہ دیکھیں نا کہ کچھ PSL کے ایک تقریب کے اندر بھی شو کیا گیا تھا گیملنگ ایپ کو. تو یہاں سے نظر آتا ہے, آپ دیکھیں ہم نے سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. اگر کوئی ایپ غلط ہے تو اس کو لانچ ہی نہیں ہونا چاہیے. اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ایسی ایپ ہے جس کو آپ کہہ لیں کہ کسی ادارے کی سپورٹ حاصل ہے, کہ PSL کے دوران جو ہے وہ ایک گیملنگ ایپ کو شو کیا گیا, اس کو اسپانسر کیا گیا. تو یہ غلط ہے. آخر گیملنگ تو گیملنگ ہے. اب اگر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ اگر ڈکی بھائی نے کر لی تو وہ غلط ہو گئی, اگر ادارے کسی کی چیز کو پروموٹ کرے تو وہ ٹھیک ہو جائے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی بھی گیملنگ ایپ پاکستان میں چل رہی ہے اور آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ جوا ہے, یعنی کہ اگر وہ گیملنگ سے ریلیٹڈ ہے, تو پھر انلیگل ہے. تو کانسٹیٹیوشن بھی ہمارا اس چیز میں ہمیں آزادی دیتا ہے, اس میں ہمیں پورا حق ہے کہ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے ڈکی بھائی کے ساتھ بھی, اور ان کو مکمل جو ہے وہ اس چیز کی سپورٹ حاصل ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بالکل جو حقیقت ہے اس پر کام ہونا چاہیے. جس طرح کہا جا رہا تھا کہ وہ کنٹری ہیڈ ہیں یا اس طرح کی, تو ابھی تک کوئی ثبوت میرے خیال سے نہیں ملا. تو فردر گیملنگ ایپ کو وہ کنٹری ہیڈ بن کے سپورٹ نہیں کرتے. انہوں نے جسٹ اس کو, آپ نے وہ کہتے ہیں کہ بقول ان کے کہ انہوں نے جسٹ اس کی پبلسٹی کی ہے, اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ وہ کوئی اس کو کنٹری ہیڈ ہیں اس کے. تو اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ جو اس کے آنر ہیں وہ نیپال میں بیٹھا ہوا ہے بندہ. تو دیکھیں نا, آپ نے اس چیز تک اب بھی تو ایک رسائی مکمل گورنمنٹ اداروں نے اچھا کام کیا کہ یہ تمام تر تحقیقات کی اور پتہ چل گیا. تو اس کو روکا بھی جا سکتا ہے. اس کو آپ آفیشیلی طریقے سے فائر وال کے ذریعے یا اس طرح کوئی ایکسیس لیں تاکہ یہ ایپ پاکستان میں چل ہی نہ سکے. ظاہر بات ہے یہ ایپ جب پاکستان میں نہیں چلیں گی تو یہ ڈسیبلڈ ہو جائیں گی, پاکستان میں نہیں چل سکیں گی. تو جب یہ یہاں پاکستان میں چلتی ہیں تو تبھی پرابلم ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ کہیں بھی گیملنگ ایپ کو سپورٹ نہ کیا جائے. آپ اس طرح کی چیزیں اپنے ولاگ کے اندر, اپنے ویڈیوز میں ہمیں کسی صورت بھی لوگوں تک, اپنے فالورز تک نہیں بتانی چاہیے. تو یہ وہ غلطی تھی جو کہ ڈکی بھائی نے کی. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے ان کے لیے, انہیں سوچنا چاہیے اس بارے میں. یہ میری ویڈیو تھی, امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی. کامنٹس میں ضرور مجھے بتائیے گا, اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی اپڈیٹ آپ کے پاس ہوگی تو مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا, تاکہ میں اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کے کوئی کوسچنز ہوں گے تو میں ضرور اس کے آنسر دوں گا. تو یہ ایک پازیٹیو ریویو میں نے ویڈیو بنائی تھی, اس میں کسی قسم کی کوئی نیگیٹیوٹی نہیں تھی. جو بھی ایک پازیٹیو ایکسپیکٹس ہوتے ہیں, جو نیگیٹیو ہوتے ہیں, وہ دونوں بتانے چاہیے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.